مسجد نبوی سے تھوڑا باہر نکل کر اگر یہ گیٹ نمبر 310 سے نکلیں، 314 وغیرہ سے باہر نکلیں تو بالکل باہر آ کر یہاں پر چند مساجد ہیں، اور ہم یہاں سے آئے تو ہمیں پہلے جو ہے یہ مسجد علی ہمارے راستے میں آئی ہے، اور یہ حضرات صحابہ کرام کے ناموں کے اوپر مساجد بنی ہوئی ہے۔ اس کا تھوڑا سا زیارت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا مینار ہے، اور یہ سامنے مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی کے مختلف گیٹ سے آئے گی، یا بالکل سامنے جو ہے یہ گیٹ نمبر 314 ہے، اور وہاں سے بالکل سیدھے آئے تو یہ سب سے پہلے مسجد علی آتی ہے۔ یہ اندر سے مسجد علی ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ، یہ دیکھیں سارے مسجد علی سے ہم باہر نکلے ہیں، اور اب ہم بڑھ رہے ہیں مسجد غمامہ کی طرف۔ میرے سامنے مسجد غمامہ ہے، وہاں جاتے ہیں۔ اس مسجد کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز استسقاء ادا فرماتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ یہاں پر نماز استسقاء ادا فرمانے کے لیے آئے تو بادل نے آ کر سایہ کر لیا۔ بادل کو عربی میں غمامہ کہتے ہیں، تو اس وجہ سے اس مسجد کا نام ہی مسجد غمامہ ہو گیا۔ یہ سامنے مسجد غمامہ ہے، بہت خوبصورت مسجد ہے ماشاء اللہ۔ اب اس کے اندر حاضر ہوں گے، کوشش کریں گے کہ 2 رکعت نماز بھی اس میں تحیۃ المسجد ادا کریں انشاءاللہ۔ نبوی کے اگر گیٹ نمبر 310 سے باہر نکلیں، تھوڑا سا لیفٹ کی طرف یہ سب سے قریبی جو مسجد آئے گی وہ مسجد غمامہ ہے۔ یہ دیکھیں اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار ہیں، اور آپ کے تبرکات میں سے ہے، اور آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ لوگ آتے ہیں اس کے اندر، نمازیں پڑھتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تھے ماشاء اللہ۔ غمامہ سے باہر نکلیں گے تو سامنے ہی جو ہے وہ مسجد ابو بکر صدیق آئے گی۔ یہ ہے مسجد ابو بکر صدیق، انشاءاللہ اس میں بھی چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں۔ یہ نام بھی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، ہاں اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے کہ یہ وہ مسجد ہے اور نماز کی جگہ تھی، اور یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، تو وہاں پر پھر یہ مسجد ابو بکر صدیق بنائی گئی ہے ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس میں بھی چلتے ہیں۔ مسجد کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اندر سے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منظر ہے۔ مسجد چھوٹی سی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پکے اور سچے وفادار ہیں، اس وجہ سے ان کے بھی آثار یہاں پر محفوظ کر لیے گئے۔ سبحان اللہ۔ مسجد ابو بکر صدیق سے ہم نکلے ہیں تو تھوڑا سا آگے چل کے مسجد عمر بھی ہے، تو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں چند قدم کا فاصلہ ہے بس اس کے اندر، ورنہ یہ بھی بہت قریب ہے۔ واہ، شارع ابی ہریرہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے سچے وفاداروں اور ساتھیوں کو بھی دوام عطا فرما دیا کہ ان کے نام کی سڑکیں، ان کے نام کی مسجدیں آج ہمارے ہاں موجود ہیں، اور لوگ اپنے بچوں کے نام بھی ان صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھنے میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ مسجد عمر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ پوچھنا پڑے گا یہاں پر کیا ہے، غالباً یہ سامنے جو مسجد ہے وہ ہے مسجد عمر، چل کے دیکھتے ہیں۔ اچھا، شارع ابی ہریرہ کے بعد شارع مسلم بن ہانی، یہ بھی ہے۔
یہ مسجد ہے عمر بن خطاب، ماشاء اللہ جیسا اس کا مینار ہے، اور اس پر بھی دیکھتے ہیں ہم اس کی تاریخ وغیرہ کیا لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر یہ اس کی ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے ساری، یہ ساری یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ 850 ہجری کے بعد یہ مسجد بنی ہے، اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نے بھی عید کی نماز پڑھائی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں یہاں، یہ مسجد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور مساجد تو کھلی ہوئی تھی لیکن یہ مسجد بند ہے، ورنہ اس میں بھی نماز پڑھ لیتے، دعا کرتے، لیکن بس مسجد بند ہے، باہر سے زیارت کرتا ہے۔ یہ مسجد ہے۔